قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو رہبانیت کے حوالے سے منع کیا کہ یہ رہبانیت اللہ نے نہیں لکھی، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ تم نے خود ہی شروع کر لی ایک بدعت۔ نیت تمہاری اچھی تھی کہ اللہ کو راضی کرو گے، لیکن اس کے بعد پھر جو راہب خانوں میں جس طریقے پر تم نے غلط کام کیے ہیں، زنا کیے ہیں، ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے تم نے قبرستان بنائے، اور جس طرح سے تم نے دنیا داری بعد میں کی ہے اور جا جا کر لوگوں سے نذرانے لیے ہیں، فرمایا کہ رہبانیت شروع کی، پھر تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس حوالے سے خاص تربیت کی کہ کہیں ان میں بھی رہبانیت کا کوئی کسی قسم کا کوئی شوق یا ذوق نہ پیدا ہو جائے، چونکہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے اور ہر جذبہ اندھا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی حد سے آگے بڑھے اور انسان نیکی کے جذبے میں کچھ ایسے کام بھی شروع کر دے جو کہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ کے رسول گھر پر نہیں تھے، 3 صحابی آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں؟ کہا کہ پوچھا روزے رکھتے ہیں نفلی؟ کہا کہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں۔ اچھا، پھر پوچھا کہ کیا رات کو نفل پڑھتے ہیں؟ کہا جی پڑھتے بھی ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد آپس میں کہا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے، انہیں زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اسی اثنا میں آ گئے، اور ویسے آپ ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس موقع پر آپ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک خاص جلالی انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فطری دین دیا ہے، متوازن دین دیا ہے۔ اللہ کے رسول متوازن ماڈل ہے، کسی فطری جذبے کو کچلا نہیں ہے، اس فطری جذبے کو صحیح رخ کے اوپر چینلائز کیا ہے، صحیح رخ پر اس کو گامزن کیا ہے۔ اس طریقے پر اللہ کے رسول نے اس امت میں رہبانیت کے رجحان کی بڑی زوردار نفی کی۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کے لیے خوشخبری ہے، عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے خاص طور پر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عیسائی جب اللہ کے رسول آئے تو مومن تھے، کیوں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ہر نبی کو مانے۔ عیسائی تمام نبیوں کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو وہی مومن تھے۔ فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ہر نبی پر، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وآمنوا برسولہ، اور اب ایمان لاؤ اس رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا۔ تم پہلے بھی مومن تھے، اس کا بھی حصہ ملے گا، اور اب پھر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ ہر نبی پر ایمان لانا۔ اب آخری نبی آ گئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں وہ نور دے دے گا کہ تم جس کی مدد سے پورے صراط کے تاریک مرحلے پر سے گزر جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں کسی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہیں اب بھی اللہ ان پر فضل کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ وہ آخری رسول پر ایمان لے آئیں۔ تو اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب اللہ کے فضل میں کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ، سورہ حدید میں ہم نے بھی یہ بات سمجھی کہ اللہ کے رسولوں کا مقصد تھا اللہ کے دین کا غلبہ، دنیا میں عدل کا قیام، اور یہ عدل کا قیام بغیر جماعت کے ممکن ہے ہی نہیں۔ دو جماعتیں دنیا میں ہوں گی، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو کہ عدل قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایک اس کے مخالف جماعت ہوگی حزب الشیطان، جو عدل کا رستہ روکنے کی کوشش کرے گی۔ سورہ مجادلہ میں اب اللہ تبارک و تعالی حزب اللہ اور حزب الشیطان ان دونوں جماعتوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ پہلی 4 آیتوں کا تعلق حزب اللہ سے ہے، اور آخری آیت کا تعلق بھی حزب اللہ سے ہے۔ پہلی 4 آیتوں کے بعد جو 2 آیتیں ہیں ان میں اس حزب الشیطان کا ذکر ہے جو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسی طریقے پر آخری آیت سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں ان میں بھی جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اسی کا ذکر ہے۔ درمیان کی 13 آیتیں ہیں کہ جن میں مخفی حزب الشیطان، منافقین، چھپی ہوئی حزب الشیطان جو آستین کی سانپ ہے، جو اندر گھس کے نقصان پہنچا رہی ہے، اس حزب الشیطان کی کچھ خرابیاں، کچھ اس کی علامات، کچھ اس کی برائیاں بیان ہوئی۔ اب سب سے پہلے حزب اللہ کے اوصاف پہلی 4 آیات میں واقعہ ہے یہاں پر ایک خاتون کا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت بوڑھے ہیں، اور انہوں نے غصے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ایسے حرام ہو جیسے کہ ماں حرام ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دور جاہلیت میں اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے، زہار کر بیٹھے کہ تمہاری پشت میرے لیے ماں کی پشت کی طرح ہے، زہر کہتے ہیں پشت کو، ایسے کہہ دینا زہار ہے، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیا حکم ہے شریعت کا، کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا، لہٰذا تم اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں، رل جائیں گے، شوہر میرا بوڑھا، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، آپ میرے مسئلے کے حوالے سے کوئی رستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کوئی رستہ نہیں، ابھی حکم نہیں آیا، اور تم علیحدہ ہو جاؤ اپنے شوہر سے۔ اب اس خاتون نے اللہ کے رسول سے باقاعدہ بحث کی، جھگڑا کیا، لیکن اس قدر ادب سے بات کی کہ بہت دھیمی آواز سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی تھیں، لیکن مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ قد سمع اللہ، آغاز اس سے ہوتا ہے، اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ یہ خاتون حزب اللہ میں سے تھیں، کوئی اور ہوتا حزب الشیطان کا فرد تو وہ باہر جا کے شور شرابہ کرتا، صحیح فورم پر بات نہ کرتا، کہتا دیکھو جی یہ کیسا اسلام ہے، کوئی خیال نہیں ہے بوڑھے میرے شوہر کا، کوئی خیال نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ یہ ہوتا ہے غلط طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح فورم پر جہاں فیصلہ ہو سکتا ہے وہیں پر بات کی جائے، وہاں پر چاہے تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادھر ادھر باتیں کرنا، خسر پسر کرنا اور صحیح فورم پر بات نہ کرنا، یہ اصل میں جو طریقہ ہے لابینگ کا، یہ انتہائی منافقانہ طریقہ ہے۔ اس خاتون نے صحیح فورم پر بات کی، گو کہ بعد میں تھوڑا سا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جھگڑا بھی ہو گیا، پوری صورت کا نام ہے جھگڑا، مجادلہ، لیکن چونکہ خاتون نے صحیح جگہ پر بات کی تھی، اللہ نے دین اینڈ دیر اس خاتون کا مسئلہ حل کر دیا۔ عین جب کہ وہ اللہ کے رسول سے خاتون بحث کر رہی تھیں، اسی وقت سورہ مجادلہ کی 4 آیتیں پہلی نازل ہوئیں، خاتون کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ عمر فاروق اپنے دور میں ایک دن جا رہے تھے، اس وقت یہ خاتون بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے بلایا، عمر فاروق ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان خاتون نے دیر تک ان کو نصیحت کی، تو نصیحتیں کی، لوگ ناراض ہو گئے،
لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کیوں ایک بڑھیا کی اتنی لمبی باتیں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خاموش، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز اللہ نے سنی عرش پر اور اللہ نے فوراً اس کے مسئلے کا حل نازل کیا، یہ وہ خاتون ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ اے نبی تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، سن لو تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ما ہن امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ بَزُورًا، اور بے شک وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے اور جھوٹی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تو تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر جو کچھ کہا ہے اس کو لوٹانا چاہیں، دوبارہ اپنی بیویوں سے رجوع کرنا چاہیں، اب کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، یہ ہے کفارہ۔ کہ غلام کو آزاد کرو، ایسی سزا اللہ نے دی کہ آئندہ کوئی زہار کرے نہ۔ بقول ڈاکٹر سار احمد کے غصہ بہت چالاک ہوتا ہے، بہت دیکھ کے آتا ہے، اگر سامنے والا تگڑا ہے تو غصہ نہیں آئے گا، اور اگر سامنے والا کمزور ہے تو بہت غصہ آئے گا، بہت چالاک ہوتا ہے غصہ۔ تو پتہ ہو کہ مجھے زہار کے بعد اب ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا تو پھر کبھی انسان زہار نہیں کرے گا، اور اگر پتہ ہو کچھ ہوگا ہی نہیں تو اس کو بہت غصہ آئے گا، اس کو بہت زہار کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس کا باعث کیا جا رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ غلام کو آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع، اور جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر کھانا کھلانا ہوگا 60 محتاجوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ، ہر وقت اللہ اس کے رسول تمہیں یاد رہیں، اور پھر تم کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھی 4 آیتیں کہ جن میں حزب اللہ کی ایک فرد خاتون کا ذکر، ان کے اچھے طرز عمل کا ذکر، ان کی تحسین۔ اب 2 آیتوں میں جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اس کا ذکر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس روز قیامت اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، اور پھر انہیں بتا دے گا جو بھی انہوں نے عمل کیا۔ احصاہ اللہ ونسوا، اللہ نے تو ان کے عمل کو گن گن کے لکھ لیا تھا لیکن وہ عمل کر کر کے بھول گئے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد 13 آیتوں میں جو مخفی حزب الشیطان ہے، سب سے زیادہ بدترین کردار کے لوگ منافق، ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہے۔ فرمایا
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتی کوئی خفیہ سرگوشی تین کے درمیان مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ منافقین صحیح فورم پر بات نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر خسر پھسر کانا پھوسی، دوسروں کا ذہن خراب کرنا۔ اور بھائی مجھ سے آ کے بات کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جاؤ بات کرو جا کے امیر سے، امیر کو اختیار ہے، اگر واقعی امیر نے غلطی کی ہے تو اصلاح کر لے گا یا تمہیں مطمئن کر دے گا۔ تم یہاں پر آ کر کیوں لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو؟ لیکن یہ کردار ہوتا ہے جو جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، منافقانہ کردار، اس کو کہتے ہیں نجوہ۔ کسی بھی اجتماعیت کی غیبت، بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں، بس جی انہوں نے تو پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، اچھی خاصی جماعت چل رہی تھی، جب سے امیر بنے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہیں، حقیقت میں جماعت کی جڑیں کھود کے دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی گڑبڑ ہے تو جاؤ جا کر صحیح فورم پر بات کرو تاکہ اصلاح ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں ہوتا نجوہ تین کا مگر یہ ہے کہ ان میں ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ بلا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہیں ہوتا نجوہ پانچ کے درمیان مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، اور نہ ہی وہ اس سے کم ہوتے ہیں، تین سے کم ہوں گے تو دو ہوں گے، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا کہ بھائی یہ خفیہ سرگوشیاں خفیہ مشورے مت کرو۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں گناہ کی باتوں کے لیے، زیادتی کی باتوں کے لیے اور رسول کی نافرمانی کے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب اے نبی آپ کے پاس وہ آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کے حق میں ایسی بات کہتے ہیں جیسی بات کہ اللہ نے نہیں کہی۔ اللہ نے تو اپنے حبیب پر درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور یہ بدبخت آ کر کہتے تھے السلام علیکم، کہ آپ پر موت آئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا تم نے گستاخی کی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر گڑبڑ ہے، ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا۔ تو اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ وَيَقُولُونَ إِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے حق میں نہیں کہی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے جیوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اس کہنے پر عذاب کیوں نہیں دیا، ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی، اگر یہ سچے رسول تھے ہماری زبان پہ چھالا پڑ جانا چاہیے تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اصلاح کے لیے، فوری نہیں پکڑتا۔ فرمایا حسبہم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب بھی تم آپس میں سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو کبھی بھی سرگوشی نہ کرنا گناہ کی بات کے لیے، زیادتی کی بات کے لیے اور رسول کی نافرمانی کے لیے۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہمیشہ سرگوشی کرنا نیکی کے کام کے لیے، تقوی کے کام کے لیے، تنہائی میں جا کے اس کو کہنا کہ بھائی کچھ نیکی بھی کرو، سب کے سامنے کہوں گا شاید تمہیں اپنی توہین محسوس کرو، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے، تم تو یہ کام بھی کر سکتے ہو، یہ نیکی بھی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ دراصل شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اس سے اہل ایمان کو غمگین کرے۔ اور بلا شبہ مخلص کارکنوں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت سے، دعوت سے لوگوں کو جماعت میں لایا گیا ہے، اور اب یہ گروپ ہے جو کانا پھوسی کر کر کے ان کے ذہن خراب کر رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو جہاں وہ ان کے ٹولے کو دیکھتا ہے کہ کسی نئے ساتھی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مخلص جو ساتھی ہوتے ہیں واقعتاً ان کو صدمہ ہوتا۔ فرمایا یہ نجوہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ یہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے۔
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا شیطان مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ کیوں غمگین ہوتے ہو اے مخلص ساتھیو، اے مخلص تحریک کے کارکنوں، غمگین نہ ہو۔ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی پہنچائے گا جس کا اللہ عزت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقویم میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جس کی اجازت ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ منافقین مجلس میں آتے تھے، اجتماع میں آتے تھے، آ کر ایک تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ دوران اجتماع بھی کوئی نہ کوئی کونی مار کر، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا فکرہ چست کر کے اجتماع کی کارروائی پہ تبصرہ کر سکیں، رسول کی بات اس کا مذاق اڑا سکیں۔ دیکھو پھر وہی بات آ گئی، دیکھا یہ پھر وہی کہہ دیا، اسی لیے بلایا تھا انہوں نے، بھئی یہ تو یہ ہوتا رہے گا، یہاں تو بار بار پیسے مانگا جاتا رہے گا، بار بار نکلنے کے لیے کہا جائے گا۔ بس چھوٹا سا فکرہ کہہ دیا تاکہ جو پوری ایک تقریر ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی اس کے اثر کو ڈائلیوٹ کر دیں۔ اور جب اجتماع ختم ہو جاتا اللہ کے رسول کہتے بھائی ٹھیک ہے برخاست مجلس، پھر جاتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے تاکہ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں آج کی اجتماع کی کارروائی سے، گفتگو سے کوئی اس کا ذہن کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، اس ایمان کو ختم کر کے اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پابندی لگائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کے بیٹھو، فافصحوا تو کھل کے بیٹھا کرو، ساتھ ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یفصح اللہ لکم، اگر تم کھل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ فَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، محفل ختم، جاؤ گھروں کو، فانشزوا، تو پھر اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، پھر بلند کر دے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ کہ جنہیں علم دیا گیا، درجوں کے اعتبار سے۔ تم اللہ کے رسول کے کہنے پر اٹھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا درجوں کے اعتبار سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر منافقین اللہ کے رسول کا وقت برباد کرتے تھے، تنہائی میں آپ کے پاس آ جاتے جی مشورہ کرنا ہے۔ مقصود کیا ہوتا تھا؟ تاکہ لوگوں پر تاثر دیا جائے کہ ہمارے اللہ کے رسول سے خاص مراسم ہیں، ہمارے ان سے خاص سرگوشیاں ہوتی ہیں، ہم خاص ان سے وقت لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز کے دوران حجرے سے اللہ کے رسول کے ساتھ نکل رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ اسے بڑی قربت حاصل ہے۔ محفل میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، چلے گئے قریب جا کر سرگوشی شروع کر دی، گفتگو اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ دیکھیں یہ تو بڑا قریبی ہے اللہ کے رسول کا ساتھی، اس کی تو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کو اس قسم کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول میں انتہائی مربت تھی اور آپ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مسئلے کو حل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خفیہ علیحدگی میں مشورہ کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنا مشورہ کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے اللہ نے ٹیکس لگا دیا کہ پہلے ٹیکس دو اور پھر جا کے اللہ کے رسول سے سرگوشی کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تم صدقے کی رقم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ لوگ جو صرف اللہ کے رسول کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے، اب جب دیکھا کہ اب تو صدقہ دینا پڑے گا تو لہٰذا وہ رک گئے اور اللہ کے رسول کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اب اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کے بعد کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو گیا کہ کون واقعی اللہ کے رسول سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے اس کا مشورہ، اور کون صرف اپنی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فإذ لم تفعلوا، تو اگر تم نے ایسا نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کی، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اب ان منافقین کا ایک اور برا وصف، اور وہ ہے دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرنا۔ جیسے آج دین کے دشمنوں کے ہم اتحادی بنے ہوئے ہیں، منافقانہ طرز عمل ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہی ان کا معاملہ تھا منافقین کا، یہودیوں سے جا کے دوستیاں کرتے کہ بڑے پیسے والے ہیں، کبھی مشکل ہوئی تو ان سے مدد مل سکتی ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ دوستی کرتے ہیں اس قوم سے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ما ہم منکم، یہ منافقین اے مسلمانوں نہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں۔ منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، منافق صرف مخلص ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ قربانی نہیں دے گا، جہاں بھی قربانی دے گا مال اور جان لگانا پڑے گا۔ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب کہ وہ جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے ڈھال، جب بھی پوچھا جائے بھائی کیوں کیا تو قسم کھا کے مکر گئے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور خود بھی رکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس روز قیامت کے دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی دلیل پر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، جان لو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو قابو کر لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو کہ شیطان کی پارٹی خسارے میں جانے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔